بڑی خوبصورت محفل، بڑی آب و تاب کے ساتھ، پورے جاہ و حشم کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ اور پورے ولولے اور جوش کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور اس سب میں آپ سب کی محبتیں اور آپ کی توجہ، آپ کی لگن شامل ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یونیفیکیشن طبی فاؤنڈیشن نے طب یونانی کی، طب اسلامی کی ترویج کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اس کی بقا کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے جس کوشش اور محنت کا آغاز کیا ہے اور جو ذمہ داری کا بیڑا اٹھایا ہے، یہ آپ دوستوں کی محبت اور تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے، بے شک، بالکل ممکن نہیں ہے۔ بے شک۔ اور ہمارے محترم جناب رضوان شاہ صاحب جس لگن کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ اور جس جانفشانی کے ساتھ اس کارواں کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، مستقبل میں انشاءاللہ پاکستان کے اندر ہر ایک کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوگا کہ طب کی بقا کے لیے، وحدت کے لیے اگر کسی نے کام کیا تو صرف یونیفیکیشن۔ بے شک، بے شک۔ اور ابھی آپ نے نیشنل کونسل فار طب کے صدر، پاکستان طبی کانفرنس پنجاب کے صدر، ہمارے بہت ہی محترم دوست بھائی جناب حکیم محمد احمد سلیمی صاحب کا ٹیلی فونک خطاب سنا۔ یقیناً آپ لوگوں کو بڑی خوشی، مسرت محسوس ہو رہی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کاروان علم و فن، جو قافلہ علم و فن آپ لے کر چل رہے ہیں، یہ اس موڑ پر اس کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی طبی شخصیت اس قافلے کا، اس کارواں کا حصہ بنی ہے، اس کا ساتھی اور اس کا مسافر بنی ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آپ کے گوش گزار کر دوں، انشاءاللہ عید کے بعد ایک اور بہت بڑی طبی شخصیت، ابھی ان کا نام نہیں لوں گا میں، ابھی آپ کے لیے ایک سسپینس ہے، ایک تجسس ہے، لیکن پاکستان کی ایک بڑی طبی شخصیت، پاکستان میں طب کے میدان میں ایک بڑا نام، طبی سیاست میں، طب کے علمی حلقوں میں ایک بہت بڑا جانا پہچانا نام، الیکٹرانک میڈیا پر، پریس میڈیا پر طب کے حوالے سے ایک جانا پہچانا معتبر نام، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے اس کارواں میں شامل ہونے والے ہیں۔ کیا بات! اور یہ کامیابی کس کی ہے؟ یہ کامیابی ہم سب کی ہے۔ بے شک۔ اگر اسی طرح ہم محبت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، وحدت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور اسی طرح جوش اور جذبے کے ساتھ اس کارواں کو لے کر چلتے رہے تو ایک وقت آئے گا پاکستان کے اندر طب کی طاقت کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ آج سے پہلے بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے قابل، پڑھے لکھے لوگ، یقین جانیے طبیہ کالجز کے فارغ، حتیٰ کہ طبیہ کالجز کے پروفیسر بھی کشتے کا نام لیتے ہوئے ڈرتے تھے، کشتے کا نام لیتے ہوئے ڈرتے تھے۔ جنہوں نے 4 سال طب کا کورس کر لیا، طب کی کتابیں پڑھ لی، 100 150 200 مریض روز کا چیک کرنے والے، کامیاب پریکٹس کرنے والے، طب میں جن کا بڑا نام، بہت سے لوگ ایسے جن کو میں جانتا ہوں، کشتے کا نام لیتے ہوئے ڈرتے تھے، اپنے منہ سے کہتے تھے نہیں بھائی کشتہ نہیں استعمال کرنا، اور نہیں ایسی سادہ ہی دوائیاں ٹھیک۔ کیوں؟ اس لیے کہ طب کے دشمنوں نے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ وہم، یہ خوف، یہ وسوسہ ڈال دیا کہ کشتہ نقصان دیتا ہے۔ میں رضوان شاہ صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ دوستوں کے ساتھ، ہماری پوری ٹیم کے ساتھ، جناب الحاج حاجی نعیم قاسمی صاحب، ان کی عظمت کو سلام، انہوں نے جس محبت کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں سے اس خوف اور وسوسے کو نکالا، دلوں سے اس خوف اور وسوسے کو نکالا، اور آج خیبر سے لے کر کراچی تک
پاکستان کے ہر حلقے کے اندر یونیفیکیشن طبی فاؤنڈیشن کی محنت اور کاوشوں کی وجہ سے آج لوگ کشتہ سازی ورک شاپ ہی نہیں کر رہے بلکہ کشتے استعمال کر رہے ہیں اور مان رہے ہیں کہ کشتے مفید ہے، نقصان نہیں دیتے۔ یہ کامیابی کس کی ہے؟ یہ آپ سب کی کامیابی ہے، یہ ہم سب کی کامیابی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں علا وجہ بصیرت پورے یقین کے ساتھ رضوان صاحب کی طرف سے اس کامیابی کا سہرا آپ سب کے سر پہ باندھتا ہوں۔ اب تک الحمدللہ ہماری 9 کشتہ سازی ورکشاپیں بڑی کامیابی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچ چکی ہیں۔ 2 ہجامہ ورکشاپ اور 1 قومی طبی سیمینار کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہو چکے ہیں، پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں، اور آج ہماری یہ دوسری باقاعدہ گرینڈ سنیاس رات بھی سالانہ، یہ دوسری سالانہ گرینڈ سنیاس رات یہ دوسری ہے، ایک پچھلے سال تھی ایک ویسے سنیاس راتیں جو ہیں صاحب لوگوں کو یہ بھی بتاؤ کہ 3 جو ہمیں ورکشاپ جو ہیں ہمیں آفر ہوئی ہے 3-4 ورکشاپوں کی جی کہ ہمارے علاقے جا کے کریں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس کے 2 کے علاوہ جو ہماری سنیاس راتیں ہیں وہ اکثر کشتہ سازی ورکشاپ سے پہلے فیصل آباد میں ہوئی، ملتان میں ہوئی، وہ ہوتی رہتی، لیکن باقاعدہ سالانہ گرینڈ سنیاس رات یہ دوسری ہے، اور انشاءاللہ اب یہ گرینڈ سنیاس رات ہر کشتہ سازی کی ورکشاپ کی رات کو ہوا کرے گی انشاءاللہ۔ ابھی 9 ورکشاپیں ہو چکی ہیں، 10ویں ورکشاپ 4-5 مئی کو گجرانوالہ میں ہونے جا رہی ہے، جس کا اعلان آپ کے گوش گزار کر دیا گیا۔ 4-5 مئی کو گجرانوالہ کے اندر کشتہ سازی ورکشاپ ہوگی، اور آپ لوگوں سے ہاتھ اٹھا کے یہ حلف لینا چاہوں گا اس مقدس رات میں، آپ گجرانوالہ کی کشتہ سازی ورکشاپ میں شریک ہوں گے انشاءاللہ، بھرپور طریقے سے شریک ہوں گے، انشاءاللہ، کامیاب کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ اور ابھی جس طرح حاجی صاحب نے بتایا ہے، ہمیں 3-4 طرف سے ایسے افراد اور ایسے حلقہ احباب کی طرف سے آفر آ رہی ہے، اصرار ہو رہا ہے کہ آپ ہمارے علاقے میں کشتہ سازی ورکشاپ کروائیے۔ مرزا غالب نے ایک موقع پر کہا تھا کہ اگر کسی شاعر کا شعر کسی کوٹھے پہ طوائف گائے اور گلی میں یہ پھرتا ہوا فقیر گائے تو وہ شاعر کامیاب ہے معاشرے کا۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر کسی تقریب کے لیے، کسی فن کے لیے، کسی علم کے لیے، کسی محنت کے لیے لوگوں کی زبان سے ڈیمانڈ نکلے، لوگ خود مطالبہ کریں کہ آپ اپنے اس کارواں کو لے کر ہمارے حلقے میں آئیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کامیاب ہیں، آپ کا پروگرام بھی کامیاب بے شک، اور انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا۔ تو اس پر ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ الحمدللہ سلیمی صاحب نے شمولیت کا اعلان کیا، باقاعدہ سلیمی صاحب کا انشاءاللہ ممبرشپ فارم یونیفیکیشن کا فل ہوگا اور ممبرشپ کارڈ ان کا جاری ہوگا، اور یونیفیکیشن کے مرکزی چیئرمین کا عہدہ سلیمی صاحب کے لیے یونیفیکیشن کی قیادت نے یہ سلیکٹ کر لیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ حکیم محمد احمد سلیمی صدر نیشنل کونسل فار طب آج کے بعد یونیفیکیشن طبی فاؤنڈیشن کے مرکزی چیئرمین۔ تو اب اس موقع پر جب آپ لوگ نسخے سن رہے ہیں، کیمیا گری اور سنیاس کی باتیں سن رہے ہیں، تو بہت سے دوست گزشتہ روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ متمنی ہے، مجھے کہا بھی گیا کہ آپ کچھ اپنے مزاج کے مطابق بتائیں۔ تو پہلے بھی آپ حضرات کو جو چیزیں بتائی ہیں میں نے اس پلیٹ فارم پر، کراچی میں، فیصل آباد میں یا مانسرا میں، الحمدللہ جس نے استعمال کی ہیں وہ آج بھی نہ صرف تعریف کرتا ہے بلکہ دعائیں بھی دیتا ہے، اور وہ مطالبہ بھی کرتا ہے کہ مزید کچھ بتائیں۔ تو آپ حضرات ذرا اپنی سماعتوں کو مشاہدہ کر لیجئے اور تھوڑے سے ہوشیار باش ہو کے اور پوری توجہ کے ساتھ یہ سماعت فرمائیے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کوئی ایسا نسخہ جو بہت محنت طلب نہ ہو، بہت قیمتی نہ ہو، لیکن
जिस्म के अंदर ताकत और कुव्वत की लहर दौड़ा दे। आप वो सुनना चाहेंगे? बेशक। एक ऐसा नुस्खा जो बनाने में भी आसान हो, इस्तेमाल में भी आसान हो, यानी सहलुल वसूल, सहलुल तरकीब, सहलुल इस्तेमाल और कसीरुल फवाइद। क्या आप वो सुनना चाहेंगे? मैं, आप जानते हैं कि या किसी कागज़ पर लिखकर, या आजकल तो ये मोबाइल का है, ये बड़ी अहम बात है, ये आप सुन लीजिए। तो अरबी का मक़ूल है, मन कातबा कर्रा मन हफ़ज़ फर्रा। जो चीज़ लिखी जाए वो महफूज होती है, जो याद रखी जाए भूल सकती है। तो मैं जो आप हज़रात के गोशगुजार करने जा रहा हूँ वो मैं लिख के लेके आया हूँ, और उम्मीद है कि आप इसको पसंद फरमाएंगे और आप इसको बहुत मुफीद भी पाएंगे इंशाअल्लाह। तो समाअत कीजिए। ये एक ऐसा नुस्खा, असूल इलाज आपको ये बता दूँ, याद रखिएगा। बहुत से दोस्त जानते हैं कि हमेशा किसी भी इलाज में क़ुव्वत के साथ साथ तनक़िया, तस्फ़िया, इसका ख्याल ज़रूर रखा करें। हमारे दोस्त मुआलिज तक़वियत का ख्याल रखते हैं या बाद औक़ात तग़ज़िया का ख्याल रखते हैं, अक्सर तग़ज़िया का भी नहीं रखते, लेकिन तस्फ़िया और तनक़िया को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ज़ोफ़े बा के इलाज में एक बड़ा नुक्ता आपको ये बता दूं मैं कि अक्सर व बेशतर फसादुद दम की वजह से, खून की गहरी खराबी की वजह से ये खराबी लाहक होती है और उस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, और कुव्वत की दवाएं इस्तेमाल करवा के तग़ज़िया और तक़वियत की तरफ लोगों को राग़िब करके और इसी तरह मुग़ल्लज़ात इस्तेमाल करवा के बजाय फ़ायदे के बाद औक़ात नुकसान मज़ीद उठाया जाता है। तो आप तस्फ़िया और तनक़िया के असूल को सामने रखें। दो चीज़ें आपके गोशगुजार कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप दुआओं में याद रखेंगे और दुआएं देंगे ये दोनों। एक चीज़ है जो बेहतरीन मुग़ल्लिज़ है, आप नोट फरमा लीजिए अपने मोबाइल में, अपने कैमरों में। मूसली सफ़ेद, बड़ा सादा सा नुस्खा है, लेकिन जब बनाएंगे तो फिर आपकी दुआएं इंशाअल्लाह रुकेंगी नहीं। मूसली सफ़ेद और सालब मिस्री 5-5 तोला, मूसली स्याह, दाना इलायची सब्ज़ और खस्ता खुरमा, ये जो छुआरा होता है और बिल्कुल जो खस्ता सा हो, एक होता है बड़ा सख्त सा होता है, जल्दी टूटता नहीं है, तो वो नहीं। एक होता है बिल्कुल नरम और बिलबला सा, जैसे वो कच्ची खजूर की तरह, वो भी नहीं, बड़ा खस्ता सा हो और अच्छा हो, उम्दा सा हो, वो ये खुरमा 2-2 तोले, ये चीज़ें दोनों। बुरादा चोप चीनी और दार चीनी और मगज़ पिस्ता 1-1 तोला, ये चीज़ें। अब नुस्खे के अज्जा देखें और एक माहिर फ़न की निगाह से इस पर नज़र दौड़ाएं। ये उस्मानी साहब के लिए क्लैपिंग बहुत अच्छा नुस्खा फरमाया इन्होंने। बहुत आला किस्म, बहुत आला किस्म। मगज़ बादाम शीरी ये 8 तोला और छिलका इसबगोल ये 10 तोला। ये चीज़ें 4 मगज़, आप इसमें 16 तोला शामिल करेंगे। 16 तोला 4 मगज़। सब चीज़ों को अलग अलग सफूफ करना है और अलग अलग सफूफ करके जो वज़न बताया गया है बावज़न उसी वज़न को आपने मिक्स करना है। ये नहीं है कि इकट्ठी जब पीसेंगे तो बाद चीज़ों का वज़न कमी बेशी हो जाती है। तो सब चीज़ें सफूफ करके बावज़न मिक्स करें और आप हैरान होंगे, मादा मनविया को गाढ़ा करने के लिए, कुव्वत को पैदा करने के लिए, जिन लोगों के जिस्म के अंदर कसरत मुबाशरत से मनी ख़त्म हो चुकी हो, ये दोबारा बहाल करने के लिए, पैदा करने के लिए, चेहरे की रौनक बहाल करने के लिए, चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए, जिस्म को फरवा करने के लिए, ये बेहतरीन नुस्खा आप हज़रात के गोशगुजार किया है। और इसके इस्तेमाल का तरीका भी ज़रा मुनफरिद है। 1 तोला ये सफूफ लें और 1 पाव दूध लें। दूध को चूल्हे पे रखें, जब दूध खूब गर्म हो जाए, खौलता हुआ दूध, आग बंद कर दें और ये 1 तोला सफूफ उस 1 पाव दूध में शामिल करके उसमें 1 चम्मच मिस्री सफूफ की हुई डाल के हल करके उसको ढाँप के रख दें। जब ये ठंडा हो जाएगा तो खीर की मानिंद होगा और इसको खीर की तरह ही आप खा लीजिए। सुबह खाएं, इसी तरह शाम को खाएं। ये खाली पेट हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ें देसी अद्वियात की होती हैं ये हमेशा खाली पेट ही ज़्यादा फ़ायदा करती हैं, और जो अमूमन जहर होते हैं उनको अमूमन खाने के बाद ही इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। और जो चीज़ें बराह रास्त मैदे के लिए हैं
ان کو عموماً کھانے کے بعد استعمال کرنا زیادہ مفید ہوتا ہے۔ ایک یہ چیز جو مقوی بھی ہے، مغلظ بھی ہے اور مولد بھی ہے، اور اس کے ساتھ تصفیہ و تنقیہ کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ایک عرق آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے اور سمجھیں گے یہ تو خون کی صفائی کا پھوڑے پھنسی کا عام سا عرق ہے، لیکن جب اس کی ترتیب آپ ملاحظہ کریں گے پھر آپ اس نسخے کے تیور دیکھیں گے اور آپ کے تیور بدل جائیں گے۔ اور یہ ہے چوب چینی 10 تولہ اور منڈی بوٹی 10 تولہ، اشبا 20 تولہ، اناب ولائتی ذرا موٹے اور صحت مند ہوں، چمکدار ہوں، یہ 45 دانے یا 50 دانے لے لیں۔ یہ ساری چیزیں ان کو کوٹ لیں۔ ہمیشہ جب بھی کوئی عرق یا شربت بنانا ہو تو چیزوں کو بھگونے سے پہلے کم از کم دردرا ضرور کر لیں، ان کو دردرا کر لیں اور رات بھر پورا 4 کلو پانی کے اندر اس کو بھگو کے رکھ دیں، مٹی کے برتن میں بھگونا ہے، اور صبح اس کا عرق کشید کر لیں، صبح اس کا عرق کشید کریں، اور اس عرق کو صبح شام آپ نے 2 سے 3 چمچ کھانے والے بڑے کس طرح استعمال کرنا ہے۔ اگر خون کی صفائی کے لیے عام کرنا ہے تو پھر روٹین میں اسی طرح آدھا کپ پی لیں، 4-5 چمچ پی لیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب آپ خاص قوت باغ کے لیے اس میں پہلے والے نسخے کے ساتھ اس کو ملا کے بطور علاج ایک پورے نسخے کی، ایک پورے علاج کی صورت میں کرنا چاہیں تو پھر آپ شیرہ انگور لیں۔ شیرہ انگور صبح کے وقت شیرہ انگور کم از کم 2 تولہ یا 5 تولہ ایک چھٹانک ہونا چاہیے شیرہ انگور، اور اس کے اندر 2 تولہ یہ عرق ڈال کے اس کو مکس کر کے اس کو صبح پی لیجئے، اور ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد 2 تولہ مغز بادام، 2 تولہ چہار یہ مغز خیارین، ان کو استعمال کر کے ان کو کھائیں، اور ٹھیک شام کو بھی سیم اسی طرح ان کو استعمال کریں، شام کو بھی اسی طرح یہ نسخہ استعمال کریں دونوں ٹائم۔ اب یہ 2 چیزیں آپ کو بتائی ہیں، یہ دونوں نسخے اگر آپ کسی مریض کو ایک ہی وقت میں استعمال کروائیں گے تو پھر آپ یاد رکھیں گے آج کی اس گرینڈ سنیاس رات میں آپ کو قوت کا وہ خزانہ مل گیا جس کی تلاش کے لیے آپ پتہ نہیں کہاں کہاں سفر کرتے ہوں گے۔ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ میرا بھائی آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ دوست جو ہے مناز صاحب بہت سے ہیں، یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں یہ سنیاس رات لاہور میں کروانا چاہتا ہوں۔ قاسمی صاحب رضوان شاہ صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ ہماری لاہور میں یہ ورکشاپوں میں کامیاب کریں۔ میاں عثمانی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ گجرا والے میں جناب علی ہم سنیاس رات کرانا چاہتے ہیں۔ اس طرح شاہ صاحب ہیں وہ پشاور سے ہیں، انہوں نے بھی مجھے کہا کہ قاسمی صاحب ہم نے پشاور میں سنیاس رات کروانا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا بھی ہم شاہ صاحب سے قبلہ محترم سے درخواست کریں گے کہ یہ جناب ان لوگوں کی جناب بات کریں۔ شکریہ، شاہ صاحب سے بات کریں۔